الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عرفان قرآن کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، اور ہم عشرۂ مغفرت کے چھٹے درجے میں بحمد اللہ تعالی داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، امت مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ تو آج کے اس نشست کے اندر بحمد اللہ تعالی کچھ واقعات ہیں اور ان کے نتائج ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک خاصا حصہ جو ہے وہ واقعات، احوال اور قصص کا ہے اور امثال کا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے ان احوال کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ حکمت الہی ہے، بلکہ رحمت الہی کا غلبہ ہے کہ وہ اپنے عاجز بندے کو اس انداز میں سمجھاتا ہے، حق سکھاتا ہے کہ اس بندے کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں بچ سکتی۔ یہ جو لوگ ان حقائق کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں، دراصل وہ اپنے بخت سے کھیل رہے ہیں اور اپنے نصیب کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اپنی عظمت کو خود ضائع کر رہے ہیں، اور اپنے وقار کا خود انکار کر رہے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے۔ ساری کتاب الہی میں جو بنیادی چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں کفار مکہ کے سامنے، وہ توحید باری تعالیٰ کا ایک عقیدہ، یہ عقیدہ محض صرف عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ مجبوری ہے، فطرت کا حسن ہے، عظمت ہے، مقام ہے، پوری انسانیت کے لیے وحدت کا عنوان ہے، جس سے انسانیت بچ سکتی ہے۔ اس کے بغیر انسانیت بچ ہی نہیں سکتی۔ جتنا بھی انسانیت کا نقصان ہوا ہے اور انسانیت خود کعر مذلت میں گری ہے اور رسوا ہوئی ہے، وہ اس عظمت سے ہٹ کر ہوئی ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہوں خواہ وہ مسلمان ہوں۔ کھلی بات عرض کر رہا ہوں، غیر مسلموں نے تو سرے سے انکار کر دیا کہ ہم اس حقیقت کو نہیں مانتے، اور جنہوں نے انکار نہیں کیا، قبول کیا، مگر اس کی حرمت کا احترام نہیں کیا، وہ خود غیر محترم ہو گئے۔ تاریخ نے ان کا تذکرہ عبرت کے تصور میں پیش کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کافر نے تو ایک انکار کر کے اس حرمت کا مذاق اڑایا، اور مسلمان نے دو طرح کا مذاق اڑایا ہے، یعنی اس کو حق مان کر بھی اس حق پر نہ چلے۔ تو یہ دوہرا ان کو مواخذہ بھگتنا پڑا ہے، اور آج بھی اسی صورت میں ہم جل رہے ہیں کہ وحدت کی صورت نہیں نظر آ رہی، باہمی تفرقہ، اور یہی آگ ہے، تفرقہ ایک آگ ہے، اور وحدت رحمت ہے، نور ہے، سرور ہے، انسانی بقا کی ضمانت ہے۔ تاہم
آج ہم 16ویں پارے کی گفتگو کریں گے، 16ویں پارے کی وضاحت کریں گے اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس میں یہ سورہ کہف کا کچھ حصہ ہے اور کچھ اس کا پس منظر ہے۔ بڑا معروف قصہ ہے اصحاب کہف کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس ٹائٹل میں اس سے کہف کا نام دیا ہے غار، اور اس کا ابتدائیہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنے محبوب بندے پر ایک روشن کتاب نازل فرمائی، اور یہ روشن کتاب اس انداز میں بلند و بالا ہے، ولم یجعل لہ عوجا، اس کے کسی حرف بلکہ زبر زیر میں بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ بڑی عدل والی کتاب ہے اور اس میں ڈرایا بھی گیا ہے نافرمانوں کو، اور صاحبان ایمان کو اللہ نے اپنی رحمت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور صاحبان ایمان وہی ہے جن کے کردار میں اخلاق میں بلندی ہے اور ان کے لیے اجر حسن ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، یہ تسلسل شروع ہوا، اور پھر چونکہ اس واقعہ کو بیان کرنے کا کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اگر نبی ہیں تو کہف والوں کی حقیقت کھولیے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اس حقیقت کو کھولا اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی روشنی میں۔ تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا۔ یہ ہمیشہ تاریخ رہی ہے انسانیت کی، جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کو مذاق بنایا، احترام نہیں دیا، ہٹ درمی کی ہے، تو وہ تاریخ میں مذاق بن کر رہ گئے ہیں ہمیشہ، اور ان کا تذکرہ نفرت کا باعث ہے۔ جو ہی ان کے احوال آتے ہیں اور ان کا تصور حیات سامنے آتا ہے، وہ کس کس انداز میں رہے، اور اس کا انجام سامنے آتا ہے، تو ٹوٹلی طور پر وہ لمحہ بلمحہ ان کی زندگی کا ایک فطور کے تصور میں محسوس ہوتا ہے، اور انسانی طبع اس سے نفرت کرتی، کفر بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان حقائق کو بیان فرمایا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات کے ماننے والے تھے۔ ایک زمانے نے کروٹ بدلی، ایک ایسا ظالم بادشاہ آ گیا جس نے اس حرمت کا مذاق اڑایا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا تھا اسے قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو نوجوان تھے، 7 تھے یا 8 تھے یا جتنے بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ان کو بلایا گیا دربار شاہی میں کہ آ کر اپنے دین سے روح گردانی کا اعلان سر بازار کریں، سر دربار کریں۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ دو ہی باتیں ہیں، اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، اور اگر نہیں کرتے تو جان جاتی ہے، لہذا انہوں نے وہاں سے فرار کا راستہ اختیار کیا اور کسی غار میں جا کر چھپ گئے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑا۔ یہ ایک طریقہ کار رہا ہے، لیکن اللہ کا جو رویہ اس معاملے میں، جو اپنا ایمان بچا کر، اخلاق بچا کر کہیں چلا جاتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے، تو لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ایسوں کو ایک مقدس زندگی دیتے ہیں اور عظیم اور حسین زندگی دیتے ہیں، خوشحال زندگی دیتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر ان کا اجر ہے ہی صحیح۔ یہ دو ہی تو چیزیں ہیں انسان کی متاع حیات میں جو عظمت ہیں، ایمان ہے اور اخلاق ہے۔ اگر یہی ضائع ہو جائیں تو پھر بچے گا کیا انسان کے پاس انسانیت کے لیے، اس کی شناخت کے لیے اور اس کی عظمت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان نوجوانوں کا قصہ چھیڑا اور بڑے انداز محبت میں بیان فرمایا۔ کیوں ایسا ہے؟ دراصل اللہ چاہتا ہے کہ ہم ایک ایسی روشن حقیقت پیش کر دیں کہ
انسان کو پتہ چل جائے کہ ہم وفا میں کتنے آگے ہیں، محبت میں کتنے آگے ہیں انسان سے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، میرے حبیب یہ بڑی عجیب کہانی ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے جو اصحاب کہف تھے، غار والے تھے۔ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمہ، جس وقت انہوں نے غار میں پناہ لے لیا، ہماری محبت کی عظمت میں وہ اپنا گھر بار، اولاد، بال بچے، ہر شے چھوڑ کر آئے کہ ہم کس طرح ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے روگردانی کریں اور پھر جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری جان جاتی ہے تو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو ہی وہ غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب آتنا من لدنک رحمہ، اپنی خاص رحمت کا نور ہم پر نازل فرما، اے اللہ ہمارے تعاقب میں وہ بادشاہ کے ہر کارے لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے نجات دے اور اپنی رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کوئی آسان سا راستہ جو ہے وہ پیدا کر دے تاکہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے اور ہمارے اخلاق کی عظمت کی جو ہے اس کی بھی حفاظت ہو جائے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ السِّنِينَ عَدَدًا، اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمایا تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ہم جان پائیں کہ ان دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کیا خوبصورت پیرایا ہے کلام الہی کا۔ حبیب ہم آپ پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں ان نوجوانوں کا قصہ، انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، ان کا کامل ایمان تھا ان کے رب پر، وزدناہم ہدا، یہ ایک بڑا فلسفہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ ایمان جب کمال پر پہنچتا ہے تو ہدایت کا نور اور بڑھ جاتا ہے، لمحہ بلمحہ انسان اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں اور احسان و فضل و احسان کی آغوش میں انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں پر اپنی رحمت کا پہرا لگایا تو ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری ذات پر ہم بہتان باندھیں کہ ایک نہیں ہے کئی خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یا اللہ یہ قوم جو ہے ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ہمارے قتل میں، اور ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ایسا رہا ہے کافروں کا وتیرہ کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ وہ طنز و مزاح اور ان کے ساتھ ان کو نقصان پہنچانا، یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ اذ اعتزلتموہم وما یعبدون من دون اللہ فأووا الی الکہف، جب انہوں نے غار میں پناہ لے لی، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ نے پھر بہار لگا دی اپنی رحمت کی، پہرا لگا دیا اپنی رحمت کا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں لے کر، شفقت میں لے کر ان کی حفاظت فرمائی، اور کیا خوبصورت حفاظت کا انداز تھا۔ یہ 309 سال تک اس غار میں رہنے والے سوئے رہے ہیں، اور بڑی عجیب سی بات ہے، زندگی بھی چلتی رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہرا بھی دیتی رہی ہے۔ ہمارے ہاں گوشت لے آئیں اور دھوپ میں رکھ دیں، چند گھڑیاں بعد، چند گھنٹوں بعد اس سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، گل جاتے ہیں۔
تو یہ بھی گوشت پوشت کے انسان تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سورج کی حرارت اور اس طرح کی صورتحال اس کو گلا سڑا کر ہڈیاں بناتی، بکھیر دیتی، ریزہ رضا کر دیتی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے نظام کو ان کی حرمت میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اپنا نظام جو ہے، سورج کی گردش کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ایک نئی ڈائریکشن دے دی۔ اذا وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وغدات الشمال۔ اے حبیب، آپ کی نبوی آنکھ نے اس منظر نامے کو دیکھا ہے۔ وتری الشمس، دیکھے گا تو سورج کو کیسے؟ اللہ اکبر۔ سورج کو حکم دیا گیا کہ یہاں میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں اور مجھ سے پیار کرنے والے سوئے ہوئے ہیں، ان کا احترام کرنا ہے۔ جب تم گردش کرے، مشرق سے مغرب کی طرف آئے یا غروب کی طرف آئے، تو تیری یہ ذمہ داری ہے کہ تیری حرارت ان کے وجودوں تک نہ پہنچے۔ غار کے دائیں سے گزر جایا کر اور واپسی پر بائیں سے گزر جایا کر، تاکہ تیری حرارت جو ہے ان کو نقصان نہ دے۔ وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الیمین وذات الشمال وکلبهم باسط ذراعیہ بالوسید۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کے کتے کو بھی بیان فرمایا ہے کہ وہاں وہ اپنی کلائیاں پھیلا کر بیٹھا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، ہم نے اس ماحول کو بڑا محفوظ کر دیا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا فریزر میں کوئی چیز رکھ دو تو محفوظ ہو جاتی ہے، یہی گوشت ہے، دو ماہ بھی پڑا رہا ہے تو محفوظ رہتا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کی نشانیاں ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت کا یقین کر کے اپنے دل کو سمجھانا چاہا تو اللہ اسے اس کا دل کا نور عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے ولی مرشد عطا نہیں کرتا۔ یہ بات بھی بڑے راز والی ہے کہ ارشاد کامل ولی کا جسے ملتا ہے ہدایت اسے ملتی ہے، اور بہت سارے ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو ہدایت یافتہ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر بھٹک جاتے ہیں، ادب و احترام کی عظمت سے دور چلے جاتے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ان کے سونے کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ محبوب وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی دیکھے گا ان کی کیفیت کو، ان کی حالت کو، تو وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو نیند عطا فرما دی تھی، میٹھی نیند۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ اکبر، کیا محبت ہے اللہ تیرے پیار، تو پیار کرنے میں بھی لا شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم ایک کروٹ پر سوتے ہو تو تھک جاتے ہو ایک کروٹ پر، پھر کروٹ بدلتے ہو، پھر دوسری کروٹ پر، اور تاکہ تسکین تمہاری بحال رہے، تو اب چونکہ وہ اس انداز میں سوئے ہوئے تھے کہ اللہ کے امر کے نور میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم اپنے دستے قدرت سے، اپنی شان سے ان سوئے ہوئے محبوبوں کی کروٹیں خود بدلتے تھے۔ اگر وہ دائیں کروٹ پر سوئے ہیں اور ہم محسوس کرتے تھے کہ اب یہ تھک چکے ہیں تو ان کی کروٹ بدل دیتے تھے، بائیں پر تھکے ہوئے ہیں تو ادھر کر دیتے تھے۔ یہ ہے وہ محبت کا معاملہ، یہ وہ سچائی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کی امت سے خدا سے پیار کرنے والا کوئی شخص اپنی عظمت میں اس قدر قرآن بیان کرتا ہے، اور اس کی یہ حیثیت اور عظمت ہے کہ قدرت ان کی کروٹیں بدلتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ان سے پیار کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان نوازشوں سے نہ نوازے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ باسط ذراعیہ بالوسید لو اطلعت علیہم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، پھر اللہ نے اس غار کے دہانے پر اپنی جلالت کا روب ڈال دیا، کوئی شخص وہاں تک نہیں آنے دیتا تھا، نہیں آتا تھا، اور خوف زدہ ہو کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ اور وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، 309 سال تک سوئے رہے، پھر ہم نے انہیں بیدار کیا اور آپس میں وہ کہنے لگے کہ یار جا کر کچھ کھانے وانے کا اہتمام کر کے لے آؤ۔ تو وہ جب اس وقت کھانے دانے کے لیے وہ ان کے پاس جو سکے تھے وہ لے گئے بازار میں، تو اتنا عرصہ گزر چکا تھا، سکے بدل گئے، حالات بدل گئے، بادشاہتیں بدل گئیں، تو اس زمانے میں نیک پارسا بادشاہ جو ہے
وہ سلطنت کا جناب والا فرمان روا بنا، تو یہ شخص سکہ لے کر تندور والے کے پاس جاتا ہے، نان بھائی کے پاس جاتا ہے کہ یار مجھے یہ روٹیاں دے، تو وہ سکہ پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ اس کا تو چلن ختم ہو چکا ہے صدیوں سے. تو اس کو انہوں نے پکڑ کر بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یار یہ واقعہ ہے. تو بادشاہ کو اس نے سارا واقعہ سنا دیا. بادشاہ نے کہا الحمدللہ. اس سے پہلے ایک اور صورت درپیش تھی اس بادشاہ کو بھی، چونکہ یہ موحد تھا، اللہ کی وحدانیت کا یقین کرتا تھا. تو کچھ لوگ ایسے شرارتی پیدا ہوئے، ہر دور میں ہوتے ہیں، انہوں نے مرنے کے بعد اٹھنے کو خلاف عقل کہا، خلاف تجربہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی پھر یہ کیسے اٹھ پائیں گے. ہمیں جو ہر پیغمبر اس بات سے ڈراتا ہے کہ جناب والا قیامت آنی ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں عقل سے بعید ہیں، تجربے سے بعید ہیں، لہٰذا قابل قبول نہیں ہیں. تو اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے، اور ہوتے ہمیشہ سرپسند ہیں. جب بھی دین کے اندر کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تو اس کے پیچھے شرپسند اور ان کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ غیر مسلموں کا ہوتا ہے. اور آج بھی یہ چل رہا ہے. ہمارے فرقے تفرقے کیوں بنے ہیں؟ ہمارے طبقات میں کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو شرپسند ہیں، اور ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے کفار کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، کہ اس کو ہوا دی جائے اور مسلم امہ کو لڑایا جائے. تو چونکہ پہلے ہم مذہب تھے حنفی شافی مالکی حنفی جعفری، اب مذہبوں میں پھر مسلک بن گئے، علاقائی شخصی نام کا ٹائٹل پر ہم اس حوالے سے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے اور مسلوں کا جناب والا ڈرامہ رچایا، اور پاکستان کو مسلم امت کو ہم نے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جناب والا ہم نے غیر مستحکم کرنے کی سازش کی ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں. یہ جو پیسہ ہے یہ بڑے بڑوں کو اندھا کر دیتا ہے، اور کچھ لوگ بیچارے لاؤبالی میں مارے جاتے ہیں، وہ چونکہ درک نہیں کر پاتے، وہ ان کے ساتھ ہم نوا ہو جاتے ہیں. تو میں اس زمانے کے اپنے دور کے اہل علم جو معاصر اہل علم ہیں پاکستان میں خاص کر، جنہوں نے یہ تقسیم کر رکھی ہے، یہ جوڑ توڑ کر رکھی ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن اب بھی اپنی اصل عظمت میں موجود ہے. اپنے بنائے ہوئے نقطۂ نظر کو اور مکتبہ فکر کو قرآن کی عظمت پر پیش کریں. قرآن جس سچائی کی تصدیق کرتا ہے وہ سچ ہے. اللہ کے ہاں جو چیز سچ ہے وہ ہر لحاظ سے سچ ہے، کوئی مولوی سے مانے یا نہ مانے، اور جو قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جائے. اس کے اندر جو ذہن کی تراش خراش ہے، چونکہ غیر فطری ہے، فطرت اور خلاف فطرت دو چیزیں کمبائن نہیں چل سکتی، اس لیے فطرت کو فطرت رہنے دیا جائے اور مل بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مل بیٹھنے میں بھی ہم ایک دوسرے پر اس طرح کے نشتر برساتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن وجعل القرآن عیدین، قرآن کہے گا کہ اللہ میرے انہوں نے ٹکڑے کیے تھے. یہ عیسائیوں کو تو نہیں کہے گا، نہ یہودیوں کو کہے گا، یہ مسلمان علماء سے کہے گا کہ انہوں نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. تو پھر کیا جواب دیں گے حضور عظمت الہی میں؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بہرحال ہم واقعے کی طرف بڑھتے ہیں. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ان امتیوں نے جس وقت، تو ہاں بات یہ چلی تھی کہ اس وقت بادشاہ کے دور پہ جو مسلمان بادشاہ آیا تھا، موحد آیا تھا، اس کے دور کے اندر کچھ شرپسند عناصر پیدا ہو گئے. انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر دیا. اب انہوں نے بڑا سمجھایا، آیات سمجھ دیں اور سب کچھ بیان کیا جو مذہب میں اس وقت موجود تھا، لیکن شرپسند جو ہے وہ غالب آ گئے. تو بادشاہ ایک مرتبہ ایک خلوت قدے میں چلا گیا اور جا کر سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑایا، اے اللہ اب یہ سمجھ بوجھ سے عاری ہو چکے ہیں اور یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، اور موحدین کا منہ چڑھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور تیری توحید کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ منمانیاں کر رہے ہیں. پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر تیرا بندہ ہو کے عاجز ہو کے عرض کرتا ہوں، اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ یہ عقیدہ آخرت جو ہے از سر نو دوبارہ بحال ہو جائے.
تو وہ دعا میں گڑ گڑاتا، خدائے ذوالجلال نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر یہ جو تھے اصحاب کہف، ان میں سے ایک شخص کو اٹھایا اور بازار بھیجا، پھر وہ پکڑا گیا بادشاہ کے پاس، اسے پہنچایا گیا۔ تو بادشاہ کو جب کہانی سنائی کہ ہم اس انداز کے لوگ تھے، تو بتاؤ اس وقت بادشاہی کس کی ہے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ اس وقت صاحبان ایمان کی بادشاہی ہے۔ وہ کافر تھا، وہ مر گیا، اور اس کو 300 سے زیادہ سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لہذا اب تم خوف نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر باقی کہانی کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو بادشاہ وقت نے ایک وفد تشکیل دیا اور خود اس کے ساتھ شریک ہوا۔ پھر وہ غار کے دہانے پر آئے، اور باقی لوگ جو تھے وہاں وہ بیدار ہو چکے تھے، وہ خوف زدہ ہو گئے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ بھائی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ والے ہیں، اور آپ کی تقریب میں آئے ہیں۔ اور آج یہ منظر آنکھوں سے دیکھ کر ایک قوم جو آئی، ایک تب خاص زعماء آئے اس قوم کے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے نشانی بنائی ہے۔ آج لوگ عقیدہ آخرت کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک عملی نشانی، پریکٹیکل ایک نشانی جو ہے وہ پیش کر دی ہے، تاکہ عقیدہ آخرت اس امت کا بحال رہے اور باقاعدہ رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ اصحاب کہف نے عقیدہ آخرت کی قوت میں اپنا کردار دے کر اس عقیدے کو از سر نو تازہ کر دیا، اور وہ شر پسند جو ہے وہ دفع دور ہو گئے، اور ان کا شر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اٹھا دیا۔ اور اس مرد مومن جو بادشاہ تھا، اس کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ خدا کرے کہ ہمارے بادشاہوں کے اندر بھی یہ شعور آ جائے کہ ایسے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، واشنگٹن میں جا کر یا وائٹ ہاؤس میں جا کر اپنے مسائل کا حل تلاش نہ کریں۔ وہ تو ہمیشہ مسلمانوں کو مسائل سے دوچار کرنا چاہتا ہے، اس کی تو نیچر ہے۔ قرآن نے کیوں کہا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء؟ بھائی ان کو رازدار نہ بناؤ، یہ تو ہمیشہ نقصان دیتے ہیں اسلام کو۔ تو اللہ کے حضور جھکیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اسی منظر نامے کو ہی سامنے رکھ کر اللہ کے حضور جھکیں، گڑ گڑائیں، اور یقیناً اللہ رحمت فرمائے گا، اور نتیجہ سامنے آ جائے گا، اور حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان حکمرانوں کو حضور عظمت الہی میں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال پھر جس وقت وہ سب بیدار ہوئے، حالات کھلے، تو بادشاہ وقت نے کہا کہ آؤ چلیں آپ کو شاہی محلات کا مہمان بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے امر کے تابع ہیں، اور ہمیں اسی امر میں ہی رہنے دیے جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو وفات عطا فرمائی۔ پھر ان کے غار کے دہانے کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے محفوظ کر دیا، اور بادشاہ وقت نے کہا کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، ہم یادگار کے طور پر ان کے ٹائٹل پر ایک غار، کسی غار کے دہانے پر مسجد تعمیر کرتے ہیں، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ تو یہ تھا وہ ایک مختصر احوال، لیکن ان احوالوں کے اندر یہ داستان سرائی مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کا ایک اظہار بھی تھا، اور اللہ کی عظمت وفا کا ایک اظہار بھی تھا اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور درس یہ ہے کہ اگر امت عیسیٰ میں سے اگر کوئی خدا سے وفا کرتا ہے تو اللہ ان کے ساتھ اپنی وفا کی عظمت میں اس طرح پیار کرتے ہیں، اے امت محمد اٹھو اس عظمت میں، کم از کم ان کے یقین کو ہی سامنے رکھا جائے کہ کتنے صاحبان یقین تھے، اور خدائے ذوالجلال کا ان کے ساتھ رویہ رحمت کیا تھا۔ ہم بھی اگر اسی طرز پر چلے، اللہ کی ذات پر کامل یقین کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے یقین کی عظمت میں اتر جائیں اور ٹکرا جائیں ہر باطل سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے اہتمام بھی کر دیتا ہے، اور کائنات کے نظام کو ان کی حرمت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ ہے شان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عہد وفا کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وہ کردار پیش کریں، کم از کم اپنے ایمان اور اخلاق کا سودا تو نہ کریں۔ آج ہمیں سوشل لائف سمجھانے کے لیے ہمیں باہر سے لوگ آیا کرتے اور سمجھایا کرتے ہیں کہ یہ سوشل لائف ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس امت کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو وہ زندگی غیروں سے سیکھے، وہ سماجیات غیروں سے سیکھے، تہذیب غیروں سے سیکھے اور اخلاقی رویے غیروں سے سیکھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مانا ہی نہیں ہے۔ جب قرآن کے اندر ہر وہ عظمت موجود ہے، اخلاق کی حرمت کا ٹائٹل موجود ہے، رویوں کی حرمت موجود ہے اور کردار کا تقدس موجود ہے، شرافت موجود ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے پاس تو اسوہ حسنہ ایسا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس جیسی کائنات میں کہیں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ نہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طرز زندگی کہیں ہے اور نہ طرز بندگی کہیں ہے۔ پھر دو ہی چیزوں سے انسان وابستہ ہے، طرز زندگی کی حرمتوں سے وابستہ ہے اور طرز بندگی سے۔ اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کے اندر بھی وہ خطوط قائم کر دیے ہیں جن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جن کے اندر صرف نور ہے، کہیں کوئی قدغن نہیں ہے، اور طرز زندگی کے اندر بھی وہ نقوش قائم کر دیے ہیں کہ ہر جگہ نور اور رحمت ہی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ بات رہے ذہن میں کہ کیونکہ اس عمل میں انسان کی خواہشات کی تراش خراش اور انسان کے رویوں کے اندر تبدیلی میں ایک ریاضت تو ہے نا، مشقت تو ہے نا، ہم اس مشقت سے آ رہی ہیں، اس لیے ہمیں اس عظمت پر اعتماد نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، امت جب تک اس تقدس میں نہیں اترے گی امت نہیں ہو سکتی۔ یہ دڑے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، قرآن کہتا ہے ایسا دھڑا، ہاتھ دھڑا اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، میرے حبیب جنہوں نے امت میں دھڑے بندی کی ہے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب خدائے ذوالجلال نے اعلان کر دیا ہے کہ دھڑے بندی کرنے والے کا تعلق نہ خدا سے ہے نہ رسول سے ہے، تو پھر اس کا تعلق امت مسلمہ سے کیسے ہے، ہماری سوسائٹی سے کیسے ہے، پاکستان سے کیسے ہے اور امت کے عام لوگوں سے کیسے ہے؟ وہ ایک الگ سی شرارت ہے اپنے وجود کے اعتبار سے، وہ نہیں کسی کو مانتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن جیسی تعلیمات کے ہوتے ہوئے ہم تفرقے میں پڑھیں اور غیر اخلاقی رویوں میں پڑھیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑی بدبختی کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ لوٹ آئے امت، اور اس وقت کے جو اہل علم ہیں، اہل عرفان ہیں، وہ کردار دیں، لکیریں نہ ماریں۔ امت کی جو آفاقی حرمت ہے، قرآن کی جو آفاقی تعلیمات ہیں، ذات مصطفیٰ کی جو رحمت للعالمین کے تصور میں آفاقی تعلیمات ہیں، وہ سامنے لائی جائیں۔ ہمارے مکاتب، ہمارے مسالک اور ہمارے جو مدارس ہیں، جو مراکز ہیں دینی، وہ دین سکھائیں، مسلک مذہب نہ سکھائیں، کیونکہ یہ خود ساختہ تصورات ہیں، اس لیے امت تقسیم ہو چکی ہے۔ امت کو امت بنانے کے لیے دین سکھانا ضروری ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم البینات، روشن آیات کے ہوتے ہوئے بھی اختلاف جو ہے، افتراق جو ہے، فرقہ واریت جو ہے، یہ اس کے جواز کے لیے کوئی ایک رتی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرقہ واریت میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ فرقہ پرست کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے، اس کی نیچر کے اندر شرارت ہوتی ہے، ہم چما دیگر نیست، میرے علاوہ کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ خود غرضی اور جہالت دو ناسور ہیں اس امت میں، اور ہمارے وہ علماء جو فرقہ واریت پھیلانے کے لیے اپنی 1.5 کی مسجد بنا لیتے ہیں اور تماشا کرتے ہیں اور ہر حرمت کو پامال کرتے رہتے ہیں، وہ خود غرض بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں۔ فرقہ واریت کے مزاج میں اور اس کی بنیادوں میں ان دونوں چیزوں کا اثر ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ فرقہ واریت جاہل ملا کی ذہنی عیاشی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ حیثیت ہے۔ کیوں نہیں ہم دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ لوٹ آئے امت، یہ تراشے ہوئے جو فرقے ہیں، یہ حجرہ ساز دین ہے، منزل من اللہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر قرآن یہ اشارہ دیتا ہے
کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ، قرآن یعنی فرقہ پرست یہ کہتا ہے کہ قرآن میری خواہشات کی اتباع کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرقہ پرست یہ کہتا ہے کہ قرآن میری خواہشات کی پیروی کرے، جس طرح میں اپنے من کے اندر خواہشات کا میرا طوفان آتا ہے، قرآن کی آیات اس طوفان کی تائید بن جائیں، اور وہ قرآن یعنی میرے جو شیطانی وسوسے ہیں قرآن ان کی تائید کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لفسدت السماوات، قرآن نے کہا تو پھر اگر قرآن کو خواہشوں کے مطابق بنانا چاہتے ہو تو پھر زمین جو ہے فساد سے بھر جائے گی، اور یہ اسی چیز کا خمیازہ ہے کہ ہر شخص نے قرآن کو اپنی خواہش کے مطابق ہی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ فرقہ واریت دراصل قرآن پر عدم اعتماد ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عدم اعتماد ہے۔ 1000 مرتبہ کوئی کلمے کا ورد کرتا پھرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس کے من کے اندر یہ خلش ہے، پلیتی ہے، مسلمانوں کی وحدت کو توڑنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کی وحدت پر وہ ضرب کاری لگانا چاہتا ہے، اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ صاحب قرآن سے ہے، نہ اخلاق سے ہے، نہ انسانیت سے ہے۔ یہ میں انشاءاللہ اس پر اگلے پاروں کے اندر گفتگو کروں گا پوری تفصیل کے ساتھ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان غلاموں کا تصور عظمت جو قرآن پاک نے کئی آیات میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے جو بار بار جس چیز کا درس دیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور کئی مثالیں پیش کی ہیں، اللہ اکبر۔ اور ان مثالوں میں جو احتیاطیں بتائی ہیں وہ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان عقل اور شعور والا کوئی کافر ہو کر بھی ان حقیقتوں پر غور کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر بھی نور پیدا ہو جائے گا، اسے بھی اسلام کی توفیق ملے گی۔ لیکن ہم چونکہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی ان عنایات کو سامنے نہیں رکھتے، اس لیے اپنے مرضی کے نتائج اخذ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم خود دین سے دور ہیں، لوگوں کو دین پر کیسے لے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس امت کو وہ شعور دے اور اس امت کے علماء کو وہ اعتدال کی حرمت عطا کرے، اور اس امت کے علماء کو وہ صورت ذوق عطا فرمائے جس سے امت جو ہے ایک تسبیح میں نور کی لڑی میں پروئی جائے، دامن رسالت سے امت وابستہ ہو جائے، دامن قرآن سے وابستہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، ان علماء کو درس دیا، اے حبیب ان کے سامنے دنیا کی زندگی کا نمونہ پیش کرو۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ایسے جس طرح آسمان سے پانی تو اترا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور پھر زمین کا سبزہ گھنا ہو گیا اس سے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ، اللہ اکبر، پھر وہ سوکھی ہوئی گھاس کی طرح بھوسا بن گیا۔ کیا یہ قدرت کے نظائر نہیں ہیں؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے پاس سند موجود ہے کہ میری جو روش ہے، میرا طرز فکر جو ہے، یہی ہدایت کا معیار ہے؟ اور نہیں، کسی مولوی کا طرز فکر کبھی بھی معیار ہدایت نہیں۔ معیار ہدایت اللہ کے قرآن کی سادہ نصوص ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس زندگی سے تم مولویوں گزار رہے ہو امت کو اور گزر رہے ہو، اور پھوٹی کوڑیاں کمانے کے لیے تم امت کو تقسیم کر رہے ہو، تو تذروہ الریاح، اللہ اکبر، ہوائیں تمہیں اڑا کر لے جائیں گی، نام و نشان ختم ہو جائے گا، تمہارے تذکرے وحشت اور دہشت کا ایک نمونہ بن جائیں گے۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ، سوکھی ہوئی گھاس کی طرح۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال تم جمع کر رہے ہو فرقے پھیلا کر، یہ صرف دنیا کی زینت ہے۔ اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقیات صالحات ہی بہترین ذخیرہ ہے۔ امت کو یکجا کر جاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ امت کو قرآن سے وابستہ کر دو، امت کو دامن محمد سے وابستہ کر دو۔ یہ جو ہم نے تفریق کر رکھی ہے اب اپنے خیالات کے تصور میں، اس تفریق کی کوئی بنیاد نہیں، نہ اس کا جواز قرآن دیتا ہے۔ قرآن اس کو کنڈیمڈ کرتا ہے، اس کی مذمت بیان کرتا ہے۔ شرک سے بھی بدتر گناہ فرقہ واریت ہے۔
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ کیا خوبصورت یہ نتیجہ ہے۔ تو دوستان محترم، یہ تھا وہ نتیجہ جو ہمیں قرآن پاک دے رہا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہماری اس سوسائٹی میں جو ہمارا سماجی بھائی چارہ ہے، دینی بھائی چارہ ہے، اخلاقی رویے ہیں، وہ از سر نو اس قرآن کی برکت سے بحال ہو جائیں، تو پھر یہی دنیا جنت ہے۔ ہم نے خود اس اپنی جنت کو جہنم بنایا ہوا ہے، تو پھر جو خود جہنم میں جانا چاہتا ہے اور جہنم بنانا چاہتا ہے تو اس نے جہنم میں ہی رہنا ہے۔ تو خواہشات نفس کی تکمیل سے ہٹ جائیں، ہم اللہ کی مرضی میں اتر جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی میں اتر جائیں، یہی عافیت ہے، یہی سلامتی ہے، یہی دین ہے۔ اور ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا وہ قصہ بیان فرمایا۔ وہ چونکہ زبان زد عام ہے اور ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے کھول کھول کر اس قرآن میں ہر مثال کو بیان کر دیا ہے، کمی نہیں چھوڑی۔ کہیں سے کوئی شکوے کی کوئی صورت بن سکے کہ فلاں چیز جو ہے وہ رہ گئی ہے، وہ نہیں، اس قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے ہر بات میں وہ جھگڑا کرتا ہے۔ یہ اس کی نفسیات بیان فرمائی ہیں۔ تو پھر جب ہر بات پہ ہم نے ٹکرا دینا ہے اور اب اپنے لگائے ہوئے رنگ جو ہیں، کبھی کوئی پٹکوں میں لگا لیتا ہے، کبھی کوئی لباس میں لگا لیتا ہے، کبھی امامے میں لگا لیتا ہے، اب اپنے رنگ جو ہے، اور یہی طریقہ کار یہود کا تھا۔ جو یہودی ہوتا ہے اس کو اپنا رنگ دے دیتے، اس پر رنگ اڈیل دیتے اور کہتے اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، وہ اللہ کا رنگ ہی اصل رنگ ہے۔ کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بڑا ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے کہ اس کے نور میں اتر جاؤ، اس کی مشیت میں اتر جاؤ، رنگے جاؤ گے۔ اور جو رنگے گئے ہیں، جو فرقہ واریت کی لعنت سے دور رہے، آج انہیں امت فرید الدین مسعود گنج شکر کے نام سے پکارتی ہے، خواجہ اجمیر کے نام سے پکارتی ہے۔ انہوں نے تو کفر کو یکجا کر کے پاک کر کے ان کو اسلام دے دیا ہے، ہم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، ان لوگوں کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ جس وقت ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، ان کے سامنے ہم نے پہلے لوگوں کا طرز عمل بھی رکھا ہے اور ان کا انجام بھی رکھا ہے کہ ان کے پاس عذاب کیسے آیا کرتے تھے۔ تو امت کو گزارش کرتا ہوں میں، اہل علم کو، کہ امت کو عذاب میں نہ ڈالیں، کیونکہ اس امت میں عذاب کی کوئی بھی صورت ہو، اور فرقہ واریت سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی صورت، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ امت ذمہ دار نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسول تو آتے ہی بشارتوں کا نور لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور مجادلہ کرتے ہیں نرم گوئی کے ساتھ کافروں کے ساتھ، تاکہ یہ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے، وہ بھی زبان زد عام ہے، اس لیے میں آگے چلتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا یہ کافروں نے طے کر لیا ہے، یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے علاوہ میرے بندوں کو کسی اور الہ کی طرف لے جائیں گے؟ ہم ان کے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رکھا ہے ہم نے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ تو دوستان محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے من میں مصطفیٰ کو بسا لیا اور تن پر ان کی سیرت کے نور کے جلووں کو بسا لیا، لباس بنا لیا اسوہ حسنہ کو، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ کل فردوس کے باغات میں آئیں گے اور میں ان کا میزبان بنوں گا، وہ میرے مہمان بنیں گے۔ اس لیے میں امت کے ان ہونہار لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو مولوی ایک نہیں ہونے دیتے تو خدارا آپ ہی ایک ہو جائیں، تن پر بھی مصطفیٰ کے نور کو لے آئیں اور من بھی مصطفیٰ کے نور اور سرور کو لے آئیں۔ اور قرآن اس بات پر ضمانت دیتا ہے
کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ اللہ کی مہمانی ہوگی، میزبانی ہوگی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، لا یبغون عنہا حولا، اللہ اکبر۔ تو اس جگہ کو بدلا نہیں جائے گا، جنت سے آپ کو نکالا، آپ اللہ کی آغوش رحمت میں رہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ فرما دیجیے میرے حبیب، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں آپ کلمات کو لکھنے کے لیے کائنات کے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، درخت قلم بن جائیں، تو اللہ وحدہ لا شریک کے حسن کے جلووں کی تعبیر کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور آپ کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، لنفد البحر، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے حسن کے جلووں کی تعبیر ختم نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وحدت کا نور عطا فرمائے، اور ہدایت، عمل صالح اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر امت کی وحدت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست میں بیان کروں گا۔